بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصیحت چینل کے معزز خواتین و حضرات، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ منقول ہے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے مولا مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ فرماتا ہے، تو اللہ عز و جل نے فرمایا، اے ابراہیم تجھے ہماری قدرت میں شک ہے جو تو دلیل طلب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے دکھا۔ تو آپ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب تو نے مجھے دل کی آنکھ سے دکھایا، اب میں ظاہری آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں ظاہری اور باطنی نگاہ سے دیکھ لوں۔ تو اللہ نے حکم فرمایا، 4 پرندے پکڑ کر ذبح کر اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دے اور ان کے سروں کو اپنی انگلیوں کے درمیان رکھ کر ان کو بلا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو قدرت خداوندی سے ایک ایسی ہوا چلی کہ بکھرے ہوئے اجزاء اور ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا گوشت جمع ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گئے، اور ان میں سے ہر ایک پرندے نے اپنا سر آپ علیہ السلام کی انگلیوں سے لے لیا۔ جب وہ اللہ عز و جل کی قدرت سے زندہ ہو گئے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس رک کر عرض کرنے لگے، اے ابراہیم آپ ہم سے کیا چاہتے تھے کہ آپ نے ہمیں ذبح کر دیا؟ یاد رکھیں جو کچھ آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ چنانچہ اسی رات آپ علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ گویا اللہ عز و جل فرما رہا ہے، اے ابراہیم ہم نے تجھے مردے زندہ کر کے دکھائے، اب تم ہمیں زندوں کو مار کر دکھاؤ۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، جسے قرآن پاک کے پارہ نمبر 23 سورہ صافات کی آیت نمبر 102 میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے اللہ کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا اور صبر کرتے ہوئے عرض کی، اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اے میرے باپ کون ہے جو حاکم اعلیٰ کے حکم پر اعتراض کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ اے میرے باپ اگر میرا مولا عز و جل مجھ سے راضی ہو جائے تو آپ وہ کام کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، بے شک موت بڑی اچھی اور میٹھی ہے۔ نصیحت چینل کے ناظرین، راہ سلوک بہت دشوار گزار اور سالک کے لیے بہت مشکل ہے۔ اسی راہ میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آنسو بہاتے رہے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے گریہ زاری کی، اللہ عز و جل کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو فروخت کیا گیا، حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام پر آرا چلایا گیا، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو آزمایا گیا، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام خوف الہی میں گھومتے رہے، اور نبی آخر الزماں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی فقر اپنایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔